نحمدہ و نسلم و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرزا محمد علی انجینئر جیلمی سے ایک نشست میں سوال ہوا کہ شیعہ لوگوں کی نماز کا ثبوت کس کتاب میں ہے؟ تو مرزا انجینئر جیلمی نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا، شیعہ لوگوں کی نماز کا ثبوت بخاری و مسلم میں ہے، حنفی اپنی نماز ڈھونڈے کہاں پر ہے؟ ذرا آپ بھی مرزا انجینئر جیلمی کی اس گفتگو کو ملاحظہ کیجئے، بعد میں اس کے اوپر تفصیلی تبصرہ کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ شیعہ لوگوں کی نماز کا ثبوت کس کتاب میں؟ شیعہ کی نماز تو بخاری مسلم موجود ہے، حنفیوں کی نماز ڈھونڈنے کہاں ہے؟ بیسک سٹرکچر تو میں نے بتایا ایک جیسی ہے۔ جی، آپ نے مرزا محمد علی انجینئر جیلمی کی گفتگو کو ملاحظہ کیا کہ موصوف نے جو باتیں کی ہیں کہ موصوف احناف کی مخالفت میں اور اپنے رافضی ابو کی محبت میں اتنا پاگل ہو چکا ہے، اس لیے یہ بہکی باتیں کرتا ہے۔ مرزا انجینئر جیلمی نے اس گفتگو کے اندر جو چند سیکنڈ کے اوپر مشتمل تھی، بے شمار ایک ہی سانس میں جھوٹ بول دیے۔ مرزا انجینئر جیلمی نے یہ دعویٰ کیا شیعہ حضرات کی جو نماز ہے وہ بخاری و مسلم کے اندر ہے۔ ہم آپ کو مرزا انجینئر جیلمی کا پہلا جھوٹ بتلاتے ہیں کہ بخاری و مسلم کے اندر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا ثبوت ہے۔ مرزا انجینئر اور اس کے فالوور کیا یہ بتلانا پسند کریں گے کہ بخاری مسلم میں کہاں پر لکھا ہوا ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی جائے؟ تو مرزا انجینئر اور اس کی اندھی قوم کے لیے قیامت کی صبح تک کا یہ وقت ہے، یہ ہمیں بخاری مسلم سے نکال کر دکھائیں۔ نمبر 2، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدوں والی رفع الیدین نہیں کرتے تھے، بلکہ شیعہ حضرات تو ہر تکبیر پر رفع الیدین کرتے ہیں۔ بخاری کے اندر بالکل مسئلہ اس کے برعکس ہے کہ سجدوں کے درمیان رفع الیدین ہے ہی نہیں ہے۔ مرزا انجینئر اور اس کے فالوور کیا یہ بتلانا پسند کریں گے، کیا یہ دکھلانا پسند کریں گے بخاری مسلم کی کس حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ سجدوں کے درمیان میں رفع الیدین کی جائے گی؟ کیونکہ شیعہ حضرات سجدوں کے درمیان کی رفع الیدین بھی کرتے ہیں، بلکہ ہر تکبیر پر وہ رفع الیدین کرتے ہیں۔ تو مرزا انجینئر نے یہ بھی بہت بڑا جھوٹ بولا۔ پھر اسی کے ساتھ ہی مرزا انجینئر جیلمی نے اتنا بڑا اختلاف اہل سنت یعنی امام بخاری اور شیعہ حضرات کے درمیان میں ہے جو مرزا انجینئر نے جھوٹ بولنے کی انتہا کر دی۔ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنے کی ترغیب دی ہے، جبکہ شیعہ حضرات کے مذہب میں یہ بات شامل ہے کہ نماز میں آمین کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مرزا انجینئر اور اس کے فالورز یہ دکھلانا پسند کریں گے کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے بخاری مسلم کے اندر کہ نماز میں آمین کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ حالانکہ اتنا بڑا یہ اختلاف ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان میں، مرزا انجینئر نے آج تک اس کے اوپر گفتگو نہیں کی۔ اسی طرح مرزا انجینئر اور اس کے فالوور یہ بتلانا پسند کریں گے کہ بخاری مسلم یہ کہاں پر ہے؟ جس طرح شیعہ حضرات نماز کے آخر میں سلام پھیرتے ہیں، وہ سلام کا طریقہ کیا بخاری مسلم کے اندر موجود ہے؟ یہ سارے جھوٹ مرزا انجینئر نے چند سیکنڈز کے اندر بولے اور نام لیا بخاری و مسلم کے، لیکن مرزا انجینئر جیلمی کے اندھے فالورز پھر بھی اس کا دفاع کرنا پسند کریں گے، چہ جائے کہ وہ مرزا انجینئر سے ان کے حوالہ جات مانگے۔ جس طرح مرزا انجینئر کہتا ہے میں تو بکی ہوں، میں تو بکش ہوں، میں تو علمی کتابی ہوں، یہ علمی کتابی کا حال ہے جس نے ایک ہی سانس کے اندر اتنے سارے جھوٹ بول دیے ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ اسی طرح مرزا انجینئر جیلمی کے فالوور اگر یہ کہیں گے کہ مرزا انجینئر تو بنیادی ارکان بتلائے ہیں، تو میرے بھائی بنیادی ارکان تو ائمہ احناف کی نماز کے بھی بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں۔ تو مرزا انجینئر نے پھر یہ کیوں کہا کہ احناف کی نماز ڈھونڈو، وہ کہاں پر ہے بخاری مسلم کے اندر؟ تو اس لیے مرزا انجینئر نے اتنا بڑا اختلاف جو اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان میں ہے کہ اہل تشیع کے ہاں نماز میں آمین کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ہمارے علم کے مطابق مرزا انجینئر نے آج تک اس کے اوپر گفتگو نہیں کی، کیونکہ اگر یہ گفتگو کرتا تو مرزا انجینئر کے جو بڑے ابا جی حضرات تھے ان کے ناراض ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے مرزا انجینئر نے اس کے اوپر زبان کھولنا پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔